إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات داران مولا کائنات ماتم داران حضرت امیر المومنین علیہ السلام شب شہادت امیر کائنات مولا کائنات امام المتقین قائد الغر المحجلین غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ شب قدر بھی ہے، لہذا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد سے جلد آپ کے اذان عالیہ میں اس آئے مبارک کا کہ ذیل میں کچھ باتیں شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ بہرحال موضوع میرا جو ٹاپک چل رہا ہے، جو موضوع چل رہا ہے وہ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے ضمن باتیں آپ سے درج کر رہا ہوں، لیکن چونکہ شب قدر ہے لہٰذا کچھ باتیں میری زبان پر میرے ذہن میں آ رہی تاکہ میں شب قدر کی فضیلت کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کروں، ایک مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات سے جو ہے وہ سارا قرآن مجید کا سورہ قدر، اس میں مالک کائنات خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کی طرف اپنی کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ جملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ پروردگار کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ نہج البلاغہ کیا ہے، تو آپ کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم کو معلوم ہی نہیں تو ہم سے مطلب کیا ہے. ہمارا جواب یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم نہج البلاغہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ہمارے اندر جاننے کا شوق پیدا ہوگا اس جملے سے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ نہج البلاغہ کیا ہے. ویسے ہی پروردگار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یہ جملہ ہمارے اندر شوق پیدا کر رہا ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے کہ شب قدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ابھی یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، صرف اور صرف اشارہ کر کے آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے نہیں. ایک مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 30 راتیں ہوتی نہیں ہوتی، یعنی ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. سوال کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں شب قدر نہیں پائی جاتی ہے. یعنی جن مہینوں میں شب قدر جیسی رات نہ ہو ان 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد.
قدر کے معنی عظمت کے بھی ہوتے ہیں اور قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ قدر و منزلت، یعنی کسی چیز کی ویلیو اگر ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ بہت قدر و منزلت والی چیز ہے، اور ویسے ہی قدر کے معنی تقدیر کے ہوتے ہیں، نصیب کے ہوتے ہیں، مقدر کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ راتیں مقدر کی راتیں ہیں، نصیب کی راتیں ہیں، تقدیر کی راتیں ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن کی آیت، پروردگار کہہ رہا ہے تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اب ذرا محسوس کریے، کائنات کے سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت جیسا نبی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے، میرے معبود، میرے پروردگار، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے رابطہ، تجھ سے کنیکشن برقرار کرنا چاہتا ہوں۔ کون آواز دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ، کہ جو طور پر جا کر پروردگار سے باتیں کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے معبود، میں تجھ سے قرب چاہتا ہوں، تیرا تقرب چاہتا ہوں، تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آواز خدا آئی کہ اے موسیٰ، میرا قرب اس شخص کے لیے ہے کہ جو شب قدر کو جاگ کر گزارا کرتا ہے۔ میرا قرب اس کے لیے ہے جو شب قدر کو اپنی زندگی کے اس رات کو جاگ کر گزارے، میرا قرب اس کے لیے ہے۔ یعنی اتنا بلند مرتبہ نبی، اتنا عظمت والا نبی کہ جس کو پروردگار نے کتاب بھی دی اور شریعت بھی دی، وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی جس رات کے توسل سے، جس رات کے وسیلے سے پروردگار سے نزدیک ہو رہا ہے، اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ یہ ہے شب قدر کہ جس رات کے توسط سے، جس رات کے وسیلے سے پروردگار سے حضرت موسیٰ قریب ہوئے ہیں، اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اتنی عظیم رات ہے کہ ان راتوں میں پروردگار بہانے بنا بنا کے ثواب دے رہا ہے، بہانے بنا بنا کے ثواب۔ جیسے ہم بچوں کو بہانا، یعنی بہانے سے کوئی چیز دیتے ہیں کہ ہمارے جتنی پاکٹس ہیں سب میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے تو ٹافی نکل رہی ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے تو کچھ اور نکل رہا ہے، کہیں اور ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو یعنی چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے بہانہ بنا بنا کے چیزیں دیتے ہیں، ویسے ہی پروردگار شبہائے قدر میں بہانے بنا بنا کے اپنے بندوں کو ثواب دے رہا ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے تم صلوات پڑھو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، کبھی کہہ رہا ہے تم تسبیح پڑھو تمہاری مغفرت کر دوں گا، کبھی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو تو تم کو یہ ملے گا، کبھی کہہ رہا ہے تم وہ دعا پڑھو تو تم کو وہ ملے گا۔ یہ بہانے ہیں، یعنی پروردگار بہانے بنا کے دے تاکہ میرے بندے کو احساس نہ ہو۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بخش بھی دیا جائے، ہدایت کے راستے پر آ بھی جائے، لیکن اس کو احساس نہ ہو کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں۔ کتنی عظیم رازان گرامی، اتنی منزلت والی رات ہے جس میں پروردگار بہانے بنا بنا کے جو وہ ثواب دے رہا ہے۔ اور ایسی راتوں میں، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مقدر کی رات ہے، یہ تقدیر کی رات ہے، یہ نصیب بنانے کی رات ہے۔ تو ایسی راتوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی تقدیر کی راتوں میں بھی جہاں پر مقدر بنانے کے سنہرے موقع پروردگار نے چاروں طرف پھیلا رکھے ہیں، جدھر نگاہ ڈالو ادھر ایک راستہ موجود ہے، جدھر دیکھو ادھر ایک راہ موجود ہے صراط مستقیم پہ آنے کی۔ ان راتوں میں بعض لوگ اپنی رات کو سو کر کاٹتے ہیں۔ کتنی جو ہے وہ تعجب کی بات ہے، یعنی ان راتوں میں کہ جو تقدیر کی راتیں ہیں، جو مقدر بنانے کی راتیں ہیں، جو اپنے نصیب کو سنوارنے کی راتیں ہیں، نہیں جانے کی راتیں کیوں؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ ہے چمگادڑ، چمگادڑ سنا ہوگا نام آپ نے۔ ایک پرندہ ہے کہ وہ پرندہ ایسا ہے جس کو روشنی سے دشمنی ہے، وہ نور کے سامنے نہیں آ سکتا، وہ اجالے سے نفرت کرتا ہے، اس کو اجالا پسند نہیں ہے، اس کو نور پسند نہیں ہے، اس کو روشنی پسند نہیں ہے، لہذا وہ رات میں بہت مستی سے رہتا ہے، بالکل بنداس بغیر ٹینشن کے رہتا ہے، ہر طرف جو ہے گھومتا ٹہلتا ہے، بہترین کھاتا پیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دن کا اجالا نمودار ہوتا ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے،
اس کو اجالا برداشت نہیں ہے، یہ اجالے سے نور سے نفرت کرتا ہے۔ بعض افراد چمگادڑ صفت کے ہیں کہ جن کو ہدایت کا اجالا پسند نہیں ہے، جن کو ہدایت کا نور پسند نہیں ہے، یہ ان راتوں کو بھی سو کر گزارتے ہیں، یہ ان راتوں کو بھی اپنی نیند کے ساتھ گزارتے ہیں جن راتوں کو پروردگار نے مقدر سنوارنے کے لیے بنایا ہے، یہ ان راتوں کو سو کر گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ان راتوں میں بھی سو رہا ہو تو مقدر اس کا مقدر پہ خاک ہے، پھر یعنی وہ تقدیر بنانے کے بجائے اپنی تقدیر بگاڑ رہا ہے، اس کا مقدر پھوٹا ہوا ہے، وہ تقدیر کا پھوٹا انسان ہے۔ لہٰذا یہ عظیم راتیں ہیں کہ جس میں پروردگار اس کے کرم کا اندازہ لگا ہی نہیں جا سکتے ہمارا۔ پروردگار کتنا کریم ہے، اس کے کرم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کے کرم کو کون جانچ سکتا ہے؟ کوئی ایسا کیلکولیٹر دنیا میں بنا ہی نہیں جو پروردگار کرم کا اندازہ لگا سکے۔ کتنا کریم ہے پروردگار کہ جو بہانے سے اپنے بندوں کو ثواب دے رہا ہو، جو بہانے سے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہو، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا۔ یعنی آج کی رات، ان راتوں پروردگار کسی بھی بندے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا کہ ہم اس کو نہ بخشیں، بلکہ اپنے بندوں کا آواز دے دے کے بلا رہا ہے۔ اور یہاں تک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شبہ قدر میں ہر عمل کا الگ ثواب رکھا تھا۔ یہ شاید آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ شبہ قدر میں ہر عمل کا، دعا پڑھنے کا الگ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے، زیارت امام حسین کا الگ ثواب ہے، عمل قرآن جو سر پر رکھ کے اول کرتے ہیں اس کا الگ ثواب ہے، سب کا الگ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جاگ کر، یعنی شب بیداری جو آپ محرم میں شب بیداری کرتے ہیں، مجلس و ماتم کرتے ہیں، شبہ قدر میں جاگ کر رات گزارنے کا الگ ثواب رکھا اللہ نے، تاکہ وہ انسان بھی محروم نہ ہو جائے کہ صرف جاگ رہا ہو، کچھ نہ کر رہا ہو۔ کتنا کریم ہے پروردگار۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے وہ انسان کہ جو شبہ قدر میں نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ دعا پڑھ رہا ہے، نہ عمل قرآن کر رہا ہے، نہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ مولا کے دشمن پہ لعنت بھیج رہا ہے، نہ زیارت امام حسین پڑھ رہا ہے، نہ کوئی اور عمل کر رہا ہے، صرف جاگ رہا ہے۔ اس نے تیسرا چوتھا کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا، صرف وہ شام رات سے لے کر صبح صادق تک جاگ کر خالی رات گزار رہا ہے۔ اس کا ثواب ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو۔ اور ان گناہوں کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ آسمان میں جتنے تارے ہیں، کبھی کوئی گن سکتا ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جتنے آسمان میں تارے ہیں، اگر اس کے گناہ ان تاروں کے برابر بھی ہوں تو بھی پروردگار اس کا آج کی رات جاگنے کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا کرم پروردگار کا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ کتنا بلند ہے، کوئی پہاڑ کی بلندی اور پہاڑ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنا مضبوط ہے، اتنا بلند ہے، اتنا طویل ہے۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ سے بھی بڑی ہوں، پہاڑ سے بھی مضبوط ہوں، محکم ہوں، اور وہ ان راتوں میں جاگ رہا ہو تو بھی پروردگار صرف جاگنے کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کتنا کریم ہے پروردگار۔ اور تیسری صفت، اگر کسی گناہ اتنے گہرے اتنے ڈیپ ہوں کہ سمندر کی گہرائی اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے، یعنی یہ سمندر کی کوئی گہرائی ناپ نہیں سکتا، اگر اس کے گناہ سمندر سے زیادہ گہرے ہوں اور وہ ان راتوں میں صرف جاگ کر گزار دے، کوئی کام نہ کرے، تو پروردگار شبہ قدر میں جاگنے کے وسیلے سے اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے پروردگار کا کرم کا اندازہ۔ انتہا تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر یہ پروردگار کے کرم کی ابتدا ہے تو واقعاً اس ابتدا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے شب قدر گرامی۔ لہذا پروردگار بلا رہا ہے، آؤ میرے بندے میری طرف۔ اگر تم صرف جاگ بھی رہے ہو تم مایوس مت ہونا، ہم تمہارا یہ جاگنا بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، خدا کا کرم، خدا کتنا کریم ہے۔
اور اس کے کرم کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ ماہ مبارک اس نے کس کے لیے رکھا ہے؟ ہمارے لیے رکھا ہے۔ رسول فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان امت کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے اللہ کے ہیں، ایک مہینہ امت کا ہے جو ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ نے یہ اتنا بڑا کرم کیا کہ روزہ جیسی نعمت ہم کو نصیب فرمائی کہ جو جہنم کی آگ کی سپر ڈھال ہے، یعنی جس سے ہم جہنم کی آگ، جس چیز سے ہم کو جہنم کی آگ بچائے گی وہ روزہ ہے۔ روایت میں ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کی ڈھال ہے، سپر ہے، بلڈ پروف ہے، یعنی اس چیز سے ہم کو بچائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس عظیم نعمت پانے کے باوجود بھی بہت سے لوگ روزے سے محروم ہیں، نہیں رکھتے روزے، کوئی بھی پرابلم نہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اب ذرا محسوس کریے، دو چیزیں سے بیان کروں گا۔ ایک تو روزے کا ثواب، تو آپ جانتے ہیں ثواب اللہ دینے والا ہے، وہ کیا دے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو روایت میں روزے، ایک روزے کا انعام خالی بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ انعام، یعنی خوش ہو کہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو انعام ہوتا ہے۔ روزے کا ثواب صلہ ہے جو پروردگار دے گا، انعام بھی پروردگار دے گا، لیکن ثواب ذرا وہ روایتوں میں یا جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن انعام کیا ہے اس کا یہ سنیے آپ۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گرمی شدید گرمی میں، شدت گرمی میں روزے کو رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو پروردگار 1000 فرشتوں کو اس بات کے اوپر مامور کرتا ہے، ان کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ وہ اس روزے دار کی زیارت کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک روزہ رکھنے والا، صرف ایک روزہ جو رکھ رہا ہے، پروردگار 1000 فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ وہ 1000 فرشتے اس ایک روزہ رکھنے والے کی زیارت کو آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ روزہ رکھنے والا انسان اس گرمی کی شدت کے روزے کو برداشت کرنے کے بعد جب افطار کرتا ہے، افطار جب کر لیتا ہے، تو پروردگار اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر، ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور فرشتوں گواہ رہنا، تم سب فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس شخص کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ کتنا کریم ہے پروردگار، ایک روزے کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کی بخشش کر رہا ہے۔ تو سوچئے جو ایک روزہ رکھ رہا ہے اس کا یہ ثواب ہے، تو اگر کوئی 30 کے 30 روزے رکھ رہا ہو تو اس کا کیا ثواب ہوگا، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور اس کے بعد اب سزا سنیے۔ حد، جسے شریعت میں سزا کیا کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں، یعنی سزا جاری کرنا، حد دینا، اس کو حد جاری کرنا۔ ایک روزہ چھوڑنے والے کی حد کیا ہے؟ 5 امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، وہ آنے کے بعد ایک صحابی ہے، وہ مولا سے کہتا ہے، مولا سے اس شخص کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مولا ایک شخص ہے جس نے 3 روزے نہیں رکھے ہیں اور 3 گواہ موجود ہیں۔ اس شخص کے بارے میں مولا سے پوچھتا ہے کہ اس نے 3 روزے نہیں رکھے ہیں اور 3 گواہوں نے بھی گواہی دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ روزہ دار نہیں ہے۔ اب یہ تو ستار الغیوب ہے پروردگار کہ جو ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اگر ہماری نگاہوں سے پردے ہٹا لیے جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہ جائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ صرف امام اور ولی خدا جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ 3 گواہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 3 دن روزہ نہیں رکھا۔ امام نے کہا کہ اگر اس سے پوچھا جائے، بہت توجہ سنیے گا جانے گرامی، امام نے اس سے کہا اگر اس سے پوچھا جائے، اس انسان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ ایک دن روزہ نہ رکھنے کا عذاب کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے
کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو امام کہتے ہیں کہ مجھ امام پر واجب ہے کہ مجھ سے قتل کر دوں، مجھ امام پر واجب ہے کہ مجھ سے قتل کر دوں۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، یعنی جان کر روزہ چھوڑ رہا ہے، جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے اور جان کر روزہ چھوڑ رہا ہے، تو امام کہتے ہیں بس مجھ پر واجب ہے کہ میں اس پر کوڑے لگاؤں، اس پہ تازیانے ماروں۔ عزیزان گرامی، کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم روز نماز کے بعد العجل العجل پڑھتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج پڑھتے ہیں، اپنے امام کو بلاتے ہیں، اپنے امام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ اگر امام ہمارے درمیان آ گئے اور اگر کسی نے کوئی روزہ دار نہ ہو تو امام اس کے ساتھ کیا کریں؟ کبھی سوچا ہے، کبھی محسوس کریے کہ ہم اپنے آپ سے کیا نظریں ملا پائیں گے کہ ہم اس امام کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہیں کہ جس امام کے اوپر واجب ہے کہ روزہ دار کو قتل کر دے، اس کی گردن کو اڑا دے۔ یہ ہے روزہ عزیزان گرامی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی کہ جس نعمت کے بدلے میں پروردگار وہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے اس ماہ مبارک میں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اور شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ ان راتوں میں پروردگار نے، معصومین نے دعائے جوشن کبیر کی تاکید کی۔ دعائے جوشن کبیر ہے کہ آپ کبھی اس کے بارے میں پڑھیے، دیکھیے گا جا کے۔ اصل جوشن کبیر کہتے کسے ہیں؟ جوشن کبیر کہتے ہیں، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، زرہ جو پہلے زمانے میں جنگوں میں پہنی جاتی تھی تاکہ دشمن کے وار سے بچا جائے۔ جیسے آج کے ٹائم میں بلڈ پروف جیکٹ ہوتی ہے کہ اس میں گولی نہ لگ سکے بدن پہ، ہمارا بدن سیف رہے، جسم سیف رہے، ویسے اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی تاکہ اس سے تلوار کا زخم ہمارے بدن پہ نہ لگے، ہمارا جسم محفوظ رہے۔ تو جوشن کہتے ہیں زرہ کو، اور کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ جوشن کبیر یعنی بڑی زرہ۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے جانے گرامی؟ جوشن کبیر یہ وہ دعا ہے جب جنگ احد میں جو خطرناک ترین جنگ اسلام ثابت ہے، ہو چکی ہے، اتنے خطرناک ترین جنگ نہیں تھی کہ جس میں پیغمبر کے اوپر شدید سختی تھی۔ پیغمبر نے گرمی کے دنوں میں، بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، گرمی کے دنوں میں وہ زرہ پہنے ہوئے تھے، شدید گرمی تھی، لوہا پہنے ہوئے ہیں، اور اس سے گرمی لگ رہی ہے، پیغمبر تھک گئے، پسینے پسینے ہو گئے۔ پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا جبرائیل امین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جبرائیل اس دعائے جوشن کبیر کو لے کر میرے حبیب کو جا کے دے دو۔ جناب جبرائیل اس دعا کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول آپ اس زرہ کو اتار کر اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ بھی امان میں رہیں گے اور آپ کی امت بھی امان میں رہے گی۔ یہ ہے جو دعائے جوشن کبیر، یعنی آپ اس کو پڑھ لیں گے پھر دشمن آپ کو ہرا نہیں پائے گا، فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ لہذا دعائے جوشن کبیر میں 100 فصلیں ہیں، 1000 اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کہتا تم مجھے ناموں کے ذریعے بلاؤ۔ ان ناموں کے ذریعے معصومین نے اللہ کو بلایا ہے، فریاد کی ہے۔ اتنی بافضیلت دعا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کی اگر فضیلتیں بیان کرنے پہ آؤں تو کم از کم 2-3 مجلسیں کم پڑ جائیں گی، اتنی فضیلت جو جوشن کبیر کی ہے۔ لہٰذا سب سے عظیم دعا ہے، اور خود ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے، پورے ماہ مبارک میں صرف 3 دفعہ پڑھ لے تو وہ پوری زندگی حفظ و امان میں رہے گا، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے اس دعا کی عظمت۔ لہٰذا اس دعا کو بڑے خلوص اور بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم تمام حضرات مل کر اس دعا کو پڑھیں گے، ویسے ہی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پروردگار ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وہ جملہ مولا کائنات کا وصیت نامہ کہ جس کے کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں پیش کیے تھے، لیکن بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا اس وصیت نامے میں پیش کروں، لیکن ایک جملہ اس وصیت نامے کا آج کی مجلس ضرور پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل۔ مولا فرماتے ہیں، پچھلی مجلس میں مولا نے کیا فرمایا تھا کہ تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، تمہاری زندگی میں تقوی الہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ سے تم
ڈرو گے تو پوری دنیا تم سے ڈرے گی۔ اور دوسرا جملہ کہ تم کبھی بھی دنیا سے دل مت لگانا، دنیا کی طرف راغب مت ہونا، بلکہ دنیا کو ٹھوکر مار دو، دنیا کو اپنے پاس سے نکال دو تو دنیا تمہاری ٹھوکر میں آ کر گر جائے گی، تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور یہ تیسرا جملہ مولا کا، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار، ہرگز یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارے ہوتے ہوئے برباد ہو جائیں، وہ ضائع ہو جائیں، تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے گھر فاقے ہو جائیں۔ کتنا خیال تھا مولا کو یتیموں کا، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو مولا نے صرف کہی نہیں ہے بلکہ کہنے سے پہلے اپنی زندگی میں اس کو کر کے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ بتایا کیا مطلب ہے؟ سیرت مولا کائنات آپ کے سامنے موجود ہے کہ مولا نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ ذرا مولا کائنات کا وہ دور، وہ حکومت ظاہری کا دور دیکھیے جس میں مولا کا دستور، مورخین لکھتے ہیں، بڑی مختصر طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ مولا لکھتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ مولا کا دستور یہ ہے کہ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، رات کی تاریکی، جب کوفے والے اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے تھے، تب مولا اپنے کندھے پر کھانے پینے کا سامان لاد کر گھر گھر جا کر ایک ایک دروازہ بجا بجا کر یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کھلاتے تھے۔ یتیم ہائے کوفہ صرف یتیم شیعوں کے یتیم نہیں بلکہ تمام یتیم، چاہے وہ یہودیوں کے بچے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے بچے ہوں، چاہے وہ سنیوں کے بچے ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے بچے ہوں، چاہے شیعوں کے بچے ہوں، سب کو برابر سے مولا نوالے بنا بنا کھلاتے تھے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، مولا کہتے ہیں یتیم تمہارے ہوتے ہوئے یتیم برباد نہ ہو جائے۔ یہ مولا کا دستور تھا کہ ان کو جا کر کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے تھے، ان کے ہاتھ پر دست شفقت پھیرتے تھے، ان کو اپنا بچہ کہتے تھے، ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اور وہ بچے مولا کو اپنا باپ سمجھتے تھے، بابا بابا کہتے تھے۔ جب مولا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے نا، بچے منتظر رہتے تھے کہ اب ہمارے بابا آ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے باپ تو نہیں ہے، لہٰذا وہ مولا کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مولا کو اپنا باپ سمجھتے تھے، اور مولا ان کو جا کر دلاسا دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ مولا علی کا دستور تھا۔ انہی بچوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک یہودی بیوہ تھی، یعنی ایک یہودی عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی اس کی بچی تھی، اور جب مولا سب کو کھلا دیتے تھے، سب تک مولا کھانا پہنچا دیتے تھے، آخر میں اس کے پاس جاتے تھے، یعنی وہ مولا کا انتظار کیا کرتے تھے کہ ابھی میرا بابا آئے گا، مجھے نوالے بنا کے کھلائے گا، مجھے دلاسے دے گا، میرے بالوں میں سر پھیرے گا، میرے بالوں میں کنگھی کرے گا، مجھے اپنے زانوں میں بٹھا کر مجھے پیار کرے گا۔ مولا جاتے تھے، اس کے دروازے پہنچتے تھے، وہ مولا کا استقبال کرتی تھی، مولا اس کو اپنے زانوں میں بٹھا کر اس کو پیار کرتے تھے، اس کو نوالے بنا کھلاتے تھے، اس کو دودھ پلاتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اس کو اپنا وقت دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ مولا کے ساتھ بات کرتے کرتے مولا اس کو سلا دیتے تھے، اس کو سلا دیتے تھے، اور سلانے کے بعد مولا اس کے گھر سے واپس آتے تھے۔ یہ مولا کا دستور تھا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ آج کی رات صرف حسن و حسین کی یتیمی کی رات نہیں ہے عزیزان گرامی، آج کی رات صرف زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات نہیں ہے، آج کی رات کوفے کے وہ تمام بچوں کی یتیمی کی رات ہے جن کو مولا نے نوالے بنا بنا کے کھلائے ہیں، جن کو مولا نے دودھ پلایا ہے، جن کو مولا نے دست شفقت پھیری ہے، جن کو مولا نے پیار کیا ہے، جن کو مولا نے اپنا بچہ کہا ہے، جن کے جیتے جی، مولا کے جیتے جی جو بچے کبھی بھوکے نہیں رہے، یعنی علی کو کسی بچے کا بھوکا رہنا، علی کو کسی بچے کا پیاسا رہنا گوارا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کی سیرت ہے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے عزیزان گرامی، ذرا دل کھول کے پرسہ دیجیے گا، جی بھر کے پرسہ دیجیے گا، اس لیے کہ آج پرسہ لینے کے لیے ایک پہلو شکستہ بی بی بھی آئی ہوگی،
آج پرسہ لینے کے لیے اپنے کمر کو پکڑے ہوئے، اپنے پہلو کو پکڑے ہوئے، شکستہ پہلو بیوی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی اپنے پسلیوں کو سنبھال کر اپنے مولا کا پرسہ لینے آئی ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون آئندہ سال زندہ رہے گا، پھر سے مولا کا غم منائے گا۔ ارے یہ آخری رات سمجھ کر اپنے مولا کا غم منائیے، اگر زندہ رہے تو آئندہ سال پھر مولا کا غم منائیں گے۔ عزیزان گرامی، کتنی قیامت کی رات ہے آج کی رات، علی کی آخری رات ہے۔ کس طریقے سے مولا نے آخری رات گزاری ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی نا، جب مولا کو لے کر امام حسن علیہ السلام گھر کی طرف چلے ہیں تو مولا سب کو دیکھ رہے ہیں، پورا مجمع ساتھ میں ہے، سب لوگ ساتھ میں ہیں، پورا کوفہ ساتھ میں ہے، اصحاب کا مجمع ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، سب مولا کی مصیبت پہ رو رہے ہیں۔ امام حسن بھی رو رہے ہیں، مولا عباس بھی رو رہے ہیں، محمد حنفیہ بھی رو رہے ہیں، مولا سب کو روتا دیکھ رہے ہیں، اور مولا کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ حسین کہاں ہے۔ اللہ اکبر، مولا کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ میرا حسین کہاں ہے۔ ارے اچانک کیا دیکھا کہ امام حسین کی روتی ہوئی آنکھوں پر، روتی ہوئی نگاہوں پر امام کی نگاہیں پڑ گئیں کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ فریاد بلند کی، میرے بیٹے حسین تم گریہ نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا رونا رسول کو برداشت نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے بچے حسین تم گریہ نہ کرو، تمہارا رونا رسول اللہ کو برداشت نہیں تھا۔ سب کو امام چپ کرا رہے ہیں، اے بیٹا حسین گریہ نہ کرو، اے حسن گریہ نہ کرو، اے عباس آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ سب کو امام دلاسا دے رہے تھے، سب کو امام چپ کرا رہے تھے۔ تو وہ امام جو سب کو دلاسا دے رہا ہو، جو سب کو چپ کرا رہا ہو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، ارے پچھاڑے مار کر امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا، پچھاڑے مار کر امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اور زینب کو دیکھا، دیکھتے ہی کوفے والوں کو مخاطب ہو کے کہا، اے کوفے والوں، ارے وہ 20 سال کے بعد یہی شہر کوفہ میں میری بچیاں زینب و ام کلثوم آئیں گی، ارے ان کا خیال رکھنا، اگر یہ ردائیں مانگے تو انہیں ردائیں دے دینا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر جزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مولائے کائنات کے۔ عزیزان گرامی، امام بیت الشرف میں ہے، میں مصائب کو مختصر کر رہا ہوں، بڑے سخت مصائب ہیں، اتنے زیادہ مصائب ہیں مولا کے کہ تمام مصائب پڑھے نہیں جا سکتے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، لہذا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن نے طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، طبیب بڑا ماہر ہے، مولا کا چاہنے والا بھی ہے۔ آنے کے بعد اس نے امام کے زخم کا معائنہ کرنا شروع کیا، ایک گوسفند کو بلایا، ایک گوسفند کو منگایا، اس کو ذبح کیا، اس کے ایک رگ کو نکالا، امام کے سر کے زخم کے اندر ڈالا، امام کے سر کے زخم کے اندر اس نے اس رگ کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو اس رگ کو نکالا ہے اور اپنے اوزار طبابت کو سمیٹنے لگا، اپنا سامان جمع کرنے لگا۔ ایک مرتبہ سب دیکھنے لگے یہ تو سامان کو سمیٹ رہا ہے، یہ تو جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا امام حسن کہتے بڑا قیامت کا جملہ ہے جو اس نے امام حسن کو بیان کیا، اگر سن سکتے ہیں، اگر برداشت کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس جملے کو برداشت کر لیجئے گا۔ اس نے امام حسن سے جملہ کہا، امام حسن نے کہا، ارے تم تو جا رہے ہو کہ میرے اپنے آقا کا علاج نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، اے آقا، یہ جو زہر ظالم نے امام کو دیا ہے نا، بڑا خطرناک زہر ہے، بڑا خطرناک زہر ہے، ارے اتنا خطرناک زہر ہے کہ اگر یہ پورے کوفے کے والوں کو دے دیا جائے تو کوفے میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ زہر پورے کوفے والوں کو دے دیا جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تو شیر خدا ہے جو 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ تو شیر خدا ہے جو 3 دن سے تڑپ رہے ہیں۔ طبیب کہتا ہے، مولا حسن، اے میرے آقا، بس اتنا کر دیجئے کہ جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے، جتنا ہو سکے مولا کو دودھ دیا جائے۔ ابھی ادھر اس کی زبان سے جملہ نکلنا تھا،
پورے کوفے سے ہر طرف سے دودھ آنے لگا، ایک قطار لگ گئی، ایک لائن لگ گئی۔ امام حسن نے جو گھر کے باہر آ کر دیکھا، ارے اتنا خطرناک منظر تھا کہ مولا زاروں قطار رونے لگے۔ ارے کیا دیکھا کہ گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن کو آتا دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اے آقا، ہم اپنے مولا کو ان کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ ارے زندگی بھر ہمارے مولا نے ہمیں دودھ پلایا ہے، آج ہم اپنے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ زندگی بھر ہمارے مولا نے ہمیں دودھ پلایا ہے، آج ہم اپنے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس کو تمام کر دیا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے کاش یہ بچے کربلا کے میدان میں ہوتے، میرا مولا کبھی پیاسا دبا نہ ہوتا، سکینہ کبھی پیاسی نہ رہتی، علی اصغر پیاسا نہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہمارے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں خصوصاً اس شب کے برکت سے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے اللہ جس مرد مومن نے اس مجلس کو برپا کیا ہے، احترام کیا ہے، پروردگار ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ ان کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، اس حاجت کو مولا کائنات کی ضربت، مولا کائنات کی شہادت، ان کی مصیبت صدقے میں اس مشکل کو دور فرما، اس کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مظلومین ہیں ان سب کو ظلم سے رہائی عطا فرما، جو ظالمین ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام اعمال صالحہ بالخصوص شبہ قدر کے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کو زیادہ زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا